بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ چیزیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں۔ نمبر 4، خدا اور رسول پر بہتان باندھنا۔ مسئلہ نمبر 1605، اگر روزے دار زبان سے یا لکھ کر یا اشارے سے یا کسی اور طریقے سے اللہ تعالیٰ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کے برحق جانشینوں میں سے کسی سے جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات منسوب کرے تو اگرچہ وہ فوراً کہہ دے کہ میں نے جھوٹ کہا یا توبہ کر لے، تب بھی احتیاط لازم کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہے، اور احتیاط مستحب کی بنا پر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور تمام انبیاء مرسلین اور ان کے جانشینوں سے بھی کوئی جھوٹی بات منسوب کرنے کا یہی حکم ہے۔ مسئلہ نمبر 1606، اگر روزے دار کوئی ایسی روایت نقل کرنا چاہے جس کے قطعی ہونے کی دلیل نہ ہو اور اس کے بارے میں اسے یہ علم نہ ہو کہ سچ ہے یا جھوٹ، تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ جس شخص سے وہ روایت ہو یا جس کتاب میں لکھی دیکھی ہو اس کا حوالہ دے۔ مسئلہ نمبر 1607، اگر روزے دار کسی چیز کے بارے میں اعتقاد رکھتا ہو کہ وہ واقعی قول خدا یا قول پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اسے اللہ تعالیٰ یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کرنے اور بعد میں معلوم ہو کہ یہ نسبت صحیح نہیں تھی، تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 1608، اگر روزے دار کسی چیز کے بارے میں یہ جانتے ہوئے کہ جھوٹ ہے اسے اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کرے اور بعد میں اسے پتہ چلے کہ جو کچھ اس نے کہا تھا وہ درست تھا، تو احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ روزے کو تمام کرے اور اس کی قضا بھی بجا لائے۔ مسئلہ نمبر 1609، اگر روزے دار کسی ایسے جھوٹ کو جو خود روزے دار نے نہیں بلکہ کسی دوسرے نے گڑھا ہو جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کے برحق جانشینوں سے منسوب کر دے تو احتیاط لازم کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن اگر جس نے جھوٹ گڑھا ہو اس کا قول نقل کرے تو کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 1610، اگر روزے دار سے سوال کیا جائے کہ کیا رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے، اور وہ عمدن جہاں خواب نہیں دینا چاہیے وہاں اس بات میں دے اور جہاں اس بات میں دینا چاہیے وہاں عمدن نفی میں دے، تو احتیاط لازم کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1611، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول درست نقل کرے اور بعد میں کہے کہ میں نے جھوٹ کہا ہے، یا رات کو کوئی جھوٹی بات ان سے منسوب کرے اور دوسرے دن جبکہ روزہ رکھا ہوا ہو کہے کہ جو کچھ میں نے گزشتہ رات کہا تھا وہ درست ہے، تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ روایت کے صحیح یا غلط ہونے کے بارے میں بتائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔